السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے پروگرام میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ روزہ کے ارکان کیا ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے۔ اصطلاح شرع میں کسی چیز کی حقیقت اور اس کی ماہیت کو رکن کہتے ہیں۔ چنانچہ روزہ کے ارکان سے مراد وہ اقوال و افعال ہیں جن پر روزہ کی حقیقت کا دار و مدار ہے، لہذا ان ارکان کے پائے بغیر نہ تو روزہ درست ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اعتبار ہے۔ روزہ کے دو بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا رکن نیت۔ نیت کے لغوی معنی قصد اور ارادے کے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے نواک اللہ بخیر، اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا قصد کرے۔ اور اصطلاح شرع میں تقرب الہی کی خاطر کسی عبادت کی انجام دہی پر دل کے عزم کو نیت کہتے ہیں۔ اگر کسی عبادت کے انجام دینے پر دل جم جائے اور دل میں پختہ ارادہ ہو جائے تو اسی کا نام نیت ہے۔ نیت یہ دل کا عمل ہے، زبان کا عمل نہیں ہے، اس لیے نیت دل سے کی جائے گی، زبان سے پڑھی نہیں جائے گی۔ چونکہ نیت کا تعلق دل سے ہے، اس لیے نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا زبان سے ادا کرنا بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا روزہ کی نیت کے لیے یہ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نویت بصوم غد من شہر رمضان یا اس طرح کے دوسرے الفاظ، ان کا ادا کرنا بدعت ہے، بلکہ آدمی نے رات میں دل میں عزم اور ارادہ کر لیا کہ کل وہ روزہ رکھے گا، اسی کا نام نیت ہے۔ اور یہ عبادت جس علیم و خبیر ذات کے لیے انجام دی جا رہی ہے وہ ہر فرد بشر کے دل کی نیتوں اور اس کے ارادوں سے بخوبی واقف ہے، اس لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کر کے اس عبادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آگاہ کیا جائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، کیا تم اپنی دینداری کے بارے میں باخبر کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ ہر اس چیز سے بخوبی آگاہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ بندے مسلم کے دل کی نیتوں اور ارادوں سے آگاہ ہے، لہذا بندے مسلم نے جب دل میں نیت کر لیا، عزم کر لیا کہ کل وہ روزہ رکھے گا، یہ کفایت کرتا ہے، الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا بدعت ہے، چنانچہ کسی بندے مسلم کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ کسی عبادت کا ارادہ کرے تو آہستہ یا آواز سے یوں کہے اے اللہ میں نے نیت کی اتنی رکعت نماز کی، یا میں نے ارادہ کیا اس عبادت کا، کیونکہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے،
اسی طریقے سے فرض روزوں کے لیے رات ہی کو طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اور فرض روزوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو فجر سے پہلے فرض روزہ کی نیت نہ کر لے تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں، لا صیام لمن لم یفرغہ من اللیل، اس شخص کا روزہ نہیں جو رات ہی میں اس کی پختہ نیت نہ کر لے۔ لہذا فرض روزہ رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ ہر دن کے روزہ کے لیے طلوع فجر سے پہلے رات ہی میں کسی بھی وقت نیت کر لے، یعنی دل میں یہ عزم کر لے کہ کل وہ روزہ رکھے گا، اسی کا نام نیت ہے۔ البتہ نفل روزے کی نیت زوال آفتاب سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے یعنی کھانے کے لیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے جواب میں کہا کہ نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ، تب میں روزہ سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت روزہ کی نیت کر لی۔ تو اگر آدمی نے طلوع فجر کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو یا روزہ توڑ دینے والی کسی چیز کا ارتکاب نہ کیا ہو تو وہ زوال آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت نفل روزے کے لیے نیت کر سکتا ہے، لیکن فرض روزے کے لیے ضروری ہے کہ رات ہی میں طلوع فجر سے پہلے نیت کر لی جائے۔ یہ روزہ کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر ممنوعات روزہ سے رکے رہنا، یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک بندے مسلم کھانے پینے اور روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے رکا رہے، یہ روزہ کا دوسرا رکن ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ سفید دھاگا سے صبح صادق اور سیاہ دھاگا سے رات مراد ہے، یعنی تم رات میں کھاتے پیتے رہو، لیکن جب صبح صادق ہو جائے تو اس وقت کھانے پینے سے رک جاؤ اور غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہو، اسی کا نام روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب رات اس طرف یعنی مشرق سے آئے اور دن ادھر یعنی مغرب میں چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ تو یہ روزہ کے دو اہم رکن ہیں۔ بندے مسلم جب بھی روزہ رکھے ان ارکان کا پاس و لحاظ رکھے، اگر ان میں سے کوئی بھی رکن فوت ہو گیا تو بندے مسلم کا روزہ نہیں ہوا، بلکہ اس روزے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔